رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین و حاضرین، رمضان شریف کا مقدس معطر مطہر ماہ مقدس جاری و ساری ہے، اور حسب وعدہ کہ یہ رمضان شریف کے اندر اس وقت کے اندر انشاءاللہ روزے کے مسائل اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی، اور فقہی مسائل جو روزے کے بارے میں ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ روزہ شریعت کے اندر کہتے کس کو ہیں۔ روزے سے مراد شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جماع سے روکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ جو اس کے ایام خاص قسم کے ہوتے ہیں، بیماری کے ایام کہا جاتا ہے اس کو، یعنی کہ اس کو حیض کا جو خون آیا ہوا ہوتا ہے یا نفاس کا خون جو آیا ہوا ہوتا ہے، ان دنوں کے اندر اگر رمضان آ جائے تو ان روزوں کے اوپر عورتوں کے لیے قضا لازم ہے، رکھنا لازم نہیں ہے۔ جب وہ پاک ہو جائیں گی تو پھر بعد کے اندر ان کی قضا کرنا کیا ہے؟ ضروری۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ روزہ ہمارے عرف کے اندر یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بس کھانا پینا اور جماع سے رک جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ۔ لیکن شریعت کے اندر اور اولیاء اللہ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہی نہیں، بلکہ جب روزہ بندہ رکھے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ عام بندوں کا روزہ، جو ہمارا روزہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جماع سے کیا کر دیتے ہیں؟ روک لیتے ہیں، یہ عام بندوں کا روزہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر ہے خاص لوگوں کا روزہ، اور وہ خاص لوگوں کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے بھی روکتے ہیں، جماع سے بھی روکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھ کو بے حیائی سے، کان کو برے افعال کے سننے سے، اور زبان کو برے الفاظ کے بولنے سے بھی روکتے ہیں۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ روزے کا یہ ہے کہ خاص الخواص لوگوں کا روزہ، اور خاص الخواص لوگوں کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ما سوی اللہ کے علاوہ ہر چیز سے کنارہ کر کے اللہ کی طرف کیا ہو جاتے ہیں؟ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اب اس طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلا فرض، دوسرا واجب، تیسرا نفل، چوتھا مکروہ تنزیہی، پانچواں مکروہ تحریمی۔ فرض روزہ وہ روزہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ رمضان شریف کا یہ جو مقدس مہینہ، مبارک مہینہ، معطر اور مطہر مہینہ جو گزر رہا ہے، اس کے جو روزے ہیں یہ روزے کیا ہیں؟ فرض ہے۔ اب اس کے اندر بھی پھر 2 صورتیں بن جاتی ہیں کہ یہ ادائے رمضان جو بندہ اب آج کا جو روزہ یہ ادائے رمضان کے اندر، ایسی کل کا، آئندہ کل کا، پرسوں کا، ایسے جو یہ مہینہ یہ کیا ادائے رمضان۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو وہ اس مہینے کے اندر روزہ نہ رکھ سکے تو وہ اس کی کیا کرے؟ قضا کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ قضائے رمضان۔ قضائے رمضان اور ادائے رمضان یہ دونوں فرض کے تحت آتے ہیں۔ ایسی دوسرے نمبر پر ہے واجب روزہ۔ واجب روزہ وہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی منت مانتا ہے۔ اب فی الحال مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا فلاں کام اگر ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کی رضا کی خاطر 3 دن روزے رکھوں گا۔ تو اب 3 دن روزے رکھنا یہ کیا ہے؟ منت کے روزے ہو جائیں گے اور یہ واجب بن جائیں گے۔ اب تیسرے نمبر پر ہے نفل روزہ۔
اب نفلی روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہم 10ویں کے ساتھ نامی کا دن ملا لیتے ہیں یا 11ویں کا دن ملا کر کیا کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ نفلی روزہ آ جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے مکروہ تنزیہ۔ مکروہ تنزیہ وہ روزہ ہوتا ہے جو شریعت کی نظر کے اندر کیا ہوتا ہے، معیوب ہوتا ہے، لیکن فی نفس ہی کیا ہے، جائز ہے۔ جس طرح کہ اگر کوئی بندہ صوم فصال روزے رکھے، مطلب وصال کے روزے رکھے، اب ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، اب مغرب کے وقت افطار نہیں کرتا، اسی کے ساتھ کیا کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے کہ میں کل کی بھی کیا کر رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں صوم وصال۔ یہ بھی شریعت کے اندر ممنوع ہے، نہیں رکھنے چاہیے۔ ایسے ہی صوم دہر، زمانے کے روزے رکھنا، مطلب کیا کہ آج روزہ رکھا، مغرب کے وقت افطار کیا، کل پھر روزہ رکھ لیا، مغرب کے وقت افطار کیا، پھر آئندہ ایسے ہی، تو روزہ یہ صوم دہر ہے، یہ کیا شریعت کی نظر کے اندر معیوب۔ ہاں صوم داؤدی یہ کیا ہے، مستحب ہے، یہ مستون ہے، ایسے رکھنے چاہیے۔ اور صوم داؤدی سے کیا مراد، ایک دن روزہ ایک دن افطار، تو ایسا کرنا کیا ہے، جائز ہے، مستحب ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی وہ روزہ ہوتا ہے جو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہو، حرام قرار دیا ہو، اور وہ کون سے روزے ہیں، وہ 5 روزے ہیں، ایام تشریق کے اور عیدین کے روزے، عید الفطر کا روزہ رکھنا اور عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا، یہ کیا شریعت کی نظر کے اندر ممنوع ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے اپیل ہے اور گزارش ہے کہ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ادارے کے جو معاونت سے اور آپ کی تعاون سے یہ کیا چلتا ہے، اس کا انتظام و انتظام ہوتا ہے، اور اس ادارے کے اندر کم و بیش 100 سے لگ بھگ کیا ہے طلبہ پڑھتے بھی ہیں، اور اس کے اوپر سٹاف بھی ہے تقریباً 11 بندوں کا، جو 11 افراد ہیں جو کیا کرتے ہیں یہاں پر دین پڑھاتے ہیں۔ وہ اساتذہ، ان کی جو تنخواہوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ادارے کے پیش نظر ہی ہوتا ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے عطیات، صدقات، جو فطرانے ہیں یا خیرات یا جو بھی آپ کی زکوات ہیں، وہ ساری کی ساری اس ادارے کے تحت کیا کریں، دے کر یہ مالی معاونت فرمائے۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں 100 روپیہ 50 روپیہ کیا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، احسان کر دیا۔ آج کل ایک بچے کو بھی اگر بندہ دے 100 روپیہ یا 50 روپیہ، تو وہ بھی کیا کر رہا ہوتا ہے، آگے سے نخرے کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں لے رہا ہوتا۔ تو آپ اپنی اولادوں کو اگر 100-50 دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کے دل نہیں کانپتے، تو مدرسہ جو دینی طلبہ ہیں اور جو دین کے خادم اور جو دین کے کل ہیں، اگر وہاں پر اگر آپ 1500 دے دیں تو انشاءاللہ کوئی قیامت نہیں آگی۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔